اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے عضلاتی غدی، جو خشک گرم کیفیات کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اس مزاج میں جب متعلقہ کیفیات 50-50 ہوں تو پیمنٹ رفتار نبض بھی متوسط ہوگی اور متعلقہ مرد کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، یعنی مکمل صحت مند ہوں گے، کیونکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق یہ جوان مردوں یعنی 13 تا 59 سال کی صحت والی مزاج ہے۔ اگر کسی جوان خاتون یعنی 13 تا 50 سال کی نبض اس سٹیج پر آ جائے تو حمل یعنی پریگنینسی کی واضح نشانی ہوگی۔ کا علاج غدی اعصابی گرم تر، جو کہ دراصل روشنی طری کی حامل ادویہ ہیں، سے غلط ثابت کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ دکھی انسانیت اور طبی یونانی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، مریض اور ادویہ کے اخلاط یا کیفیات واضح کرنے کے بعد اب جائزہ بہت ہی آسان ہوگا۔ اب سنیں اور غور سے سنیں کہ اگر مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کو مذکورہ مزاج کی حامل ادویہ تجویز یا استعمال کی جائیں تو کیا مریضوں کی پہلی خلط یا کیفیت خشکی، ادویہ کی پہلی خلط یا کیفیت گرمی یا روشنی سے بدلے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ قانون مفرد اعضاء اور اصول علاج صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علاج بالضد ہی سے ہوگا۔ تو کیا گرمی یا روشنی خشکی کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو بتا دیں کہ پھر خشکی کی ضد کیا ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ مذکورہ ادویہ کی دوسری خلط یا کیفیت سے مریض کی دوسری خلط یا کیفیت خود بخود بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اصول صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی ایسی دوا تجویز یا استعمال کرنا چاہیے جس سے پہلی خلط یا کیفیت بدل کر دوسری خلط یا کیفیت خود بخود بڑھے، یعنی اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اس طریقہ علاج میں دونوں اخلاط کو چھیڑا گیا، جو کہ اصول علاج صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے منافی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس طریقہ علاج کے تحت غدی اعصابی غدد ناقلہ یعنی ایگزوکرائن گلینڈز کو چھیڑا گیا، جس میں کوئی پرختی ہی نہیں، کیونکہ اس مشینی تحریک کے اندر مقام مرض تحلیل یعنی اعصابی غدی خبر رسان اعصاب متاثر تھے، جس کو چھوڑ کر مریض کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا گیا۔ اکثر معالجین اور شائقین طب کسی تحقیق تجربے سے قطع نظر کیمیاوی اور مشینی دونوں تحاریک میں مقام تسکین کو مقام مرض سمجھ کر تحریک دینے کے قائل ہیں۔ اس نظریہ علاج کے ماننے والوں کے کیمیاوی تحاریک کے حامل مریضوں کو منٹوں کے اندر شفائی اثرات
محسوس ہونے تو لگتے ہیں، لیکن مشینی تحریک کے حامل مریضوں کے صحت یابی کا زیادہ نہیں، صرف ایک ثبوت تو پیش کر دے۔ خدا کے بندوں، معالجین کا پیشہ دنیاوی لحاظ سے کم اور اخروی لحاظ سے بہت ہی حساس پیشہ ہے، کیونکہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اس لیے انسانی جسم کے سسٹم کو سمجھیں، طب کو سیکھیں، نسخوں اور مجربات کا چکر چھوڑ دیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔